کوئی بھی عمل تب تک کارآمد رہتا ہے جب تک اس کے مقصد کو پورا کیا جائے۔ امام حسین ایک خاص مقصد کے لیے کربلا گئے، اہل بیت نے ایک خاص مقصد کے لیے اپنی زندگی کو قربان کیا۔ ہو سکتا ہے جب وہ عمل انجام پا رہا تھا اس وقت انسانوں کی سمجھ میں نہ آئے، یعنی اس دن کا کوفے کے رہنے والا شاید یہ سوچ رہا تھا کہ یزید جیت گیا اور علیاذ باللہ امام حسین نہیں جیتے، لیکن وقت نے یہ بتایا کہ یزید ہار گیا اور حسین جیت گئے۔ جب ہم وقت کے پیراہے میں چلتے ہیں تو ہمیں یہ لگتا ہے کہ میں جیتا ہوا ہوں، لیکن جب میں تاریخ کا حصہ بن جاتا ہوں تو آنے والی قومیں فیصلہ کرتی ہیں کہ میں جیتا تھا یا ہارا تھا۔ ضیاء الحق جب حکومت کر رہا تھا تو یہ سوچ رہا تھا کہ میں جیتا ہوا ہوں۔ کئی چاپلوس لوگ اس کو امیر المومنین کا لقب بھی دے رہے تھے، اور امیر المومنین کا لقب سن کے وہ اسی طرح خوش ہو رہا تھا جس میں تاریخ میں کئی حکمران خوش ہوتے تھے۔ کسی کے کہنے سے کچھ ہوتا نہیں ہے، یہ انسان کا عمل بتاتا ہے کہ انسان امیر ہے یا غلام ہے، با کردار ہے یا بے کردار ہے، فاسق ہے یا متقی ہے۔ تو ہمیشہ ہمارے عمل کو تاریخ میں دیکھا جائے گا۔ آج آپ زندگی جی رہے ہو سکتا ہے آپ کے پاس طاقت بھی ہو، آپ کے پاس پاور بھی ہو، اور آپ یہ سوچو آج تو میں طاقت کے نشے میں گم ہوں، کون مجھے کیا کر سکتا ہے، لیکن یہ وقت بتاتا ہے۔ تبھی خدا کہتا ہے انسانوں کو اگر پرکھنا ہے تو وقت کے دائرے میں پرکھا کرو کہ کامیابی کیا ہے، ناکامی کیا ہے۔ تبھی فرمایا حاسبو قبل ان تحاسبو، آج ہی اپنا حساب کر، یہ نہ ہو کہ کل وقت گزر جائے اور اللہ کو تیرا حساب کرنا پڑے۔ اگر یزید اس دن اپنا حساب کرتا تو آج لعنت نہ پڑ رہی ہوتی، اگر یزید اس دن اپنا حساب کرتا تو آج اتنی نفرت کے لائق نہ ہوتا۔ یزید نے حساب کے لیے خدا کو چھوڑ دیا کہ پروردگارا تو ہی میرا حساب کر، تو یہ وقت یزید کا حساب کر رہا ہے۔ تو انسان کو سوچنا چاہیے کہ 1400 سال گزر گئے، کوئی بھی ایسا عمل اگر اس کا مقصد نہ ہو تو عمل کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ آپ مجلس امام حسین میں آ رہے ہیں، یہ مجلس آپ کو فائدہ دے گی یا نہیں دے گی یہ کیا بتائے گا؟ وقت بتائے گا۔ اگر مجلس آنے والے وقتوں میں میری زندگی میں اثر چھوڑتی ہے تو مجلس کا فائدہ ہے، اگر میری آنے والی زندگی میں کوئی اثر نہیں چھوڑ رہی تو لہٰذا یہ صرف وقت کا گزرنا ہے، اس مجلس سے مجھے کچھ مل نہیں رہا۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔